तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से बात की, बड़ी डिटेल में आप लोगों के सामने बात रखी है। हमारा प्रोविंस चूँकि वीट डेफिशिएंट प्रोविंस है और फिगर भी आप लोगों के सामने मिनिस्टर साहब ने रखी है। आप अगर देखें तो हमें तकरीबन 38 लाख मेट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जिस पे डायरेक्टली हम पंजाब पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे साथ अटैच प्रोविंस जो है वो पंजाब है। अच्छा, अगर आप दूसरे साइड पर देखें, पंजाब इस टाइम 21.9 मिलियन मेट्रिक टन इसकी पैदावार है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 22 लाख मेट्रिक टन मिलियन मेट्रिक टन उनकी पैदावार है, जो कि 2 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन आता है। और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 15 लाख, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 15 मिलियन मेट्रिक टन है। 7 मिलियन मेट्रिक टन ये सरप्लस सूबा है। अगर आप ये देखें कि अगर वो ये कहते हैं कि इस 7 मिलियन मेट्रिक टन में से 1 मिलियन मेट्रिक टन आप निकाल भी देते हैं सीड्स के लिए वहाँ पर, तब भी पंजाब के पास 60 लाख मेट्रिक टन गंदम ये इजाफी पड़ा होता है, और मेरे सूबे को जो चाहिए होता है वो 38 लाख मेट्रिक टन है। वो अपने रिक्वायरमेंट के साथ साथ केपी के रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ साथ सिंध को भी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर कि जब सीएम साहिबा ने अपनी तंग नज़री की वजह से जो सिचुएशन पैदा की है, वो सिर्फ केपी पर नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के मार्केट पर जो है वो असरअंदाज हो चुकी है। आप अगर देखें, पिछले साल पंजाब में 7,000 रेट चल रहा था वीट का। पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज अगर आप देखें, पंजाब में भी आपका 10,750 रुपीज़ जो है ना ये मेट्रिक टन आज चल रहा है। तो अगर हम डेफिशिएंट सूबा है, पंजाब में तो ये रेट्स इतने ऊपर नहीं जाने चाहिए थे। ये जो नुकसान पूरे पंजाब को हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान को हुआ है, ये सिर्फ सीएम पंजाब के गलत पॉलिसी की वजह से। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने सबको ये कहा कि आप लोगों ने केपी के साइड पर एक भी बैग जाने नहीं देना। उनके डीसीज हमारे गाड़ियों को रोकते हैं, एक एक बैग को चेक करते हैं, उनको अनलोड करते हैं, और एक एक गाड़ी से इतना भत्ता वो वसूल करते हैं कि जिन पे आप रेट अगर डालते हैं तो हमारे रेट्स तो उस वजह से ऊपर जा रहे हैं। पंजाब के जो रेट्स ऊपर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि जब इन्होंने ऐलान किया कि किसी भी सूबे में हमारी गंदम नहीं जाएगी, तो इनके जो लोकल ग्रोअर्स थे उन सब ने अपने अपने जो ज़खायर थे वो साइड पर कर दिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पंजाब के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने सारा वीट उठा के अपने अपने गोडाउन्स में रखा, और इन्होंने उनके साथ एक और ज़्यादती ये की कि कंपनीज बनाई हुई है जिनमें डायरेक्टली पंजाब की गवर्नमेंट और सीएम वो उनकी परसेंटेज है, उन सरकारी रेट्स पर लोगों पे चापे मार के वहाँ से गंदम उठाते हैं, कम रेट्स उनके लिए लगाते हैं, और आगे फिर वो इजाफी रेट्स पर जो है ना वो बेचते हैं। लिहाजा अपनी बिजनेस के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो वीट की क्राइसिस है उसको पूरे पाकिस्तान को उसके सामने लेकर आकर बैठे हुए हैं इस टाइम। आप अगर देखें, आर्टिकल 151 की खुलेआम खिलाफ वर्जी ये लोग ये इस तरह कर रहे हैं कि आप वीट की मूवमेंट पर किसी भी तरीके से पाबंदी लगा ही नहीं सकते। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि हमने तो कोई पाबंदी लगाई नहीं है, आपने रिटर्न में नहीं लगाई है, आपको हम प्रूफ्स दे देते हैं कि आप एक गाड़ी को आने नहीं देते आगे। आप आज हमारे केपी के चीफ सेक्रेटरी को हम बता देते हैं आप किस चीज़ की पाबंदी हमसे लगवाना चाहते हैं कि हम वर्बली लगा दें कि आप देखें हम रिटर्न में कोई उसमें हमने ना ऑर्डर निकालना होगा ना कुछ और वो पाबंदी लगेगी। आपने अपनी चीफ सेक्रेटरी अपने डीसी से
پابندیاں لگائی ہیں اور جو آج کرائسس پورے پاکستان میں آ چکی ہے، جس کے رزلٹ میں پاسکو سے ہم اپنا تقریباً 1,75,000 میٹرک ٹن گندم خرید چکے ہیں، اور اس میں بھی ان لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ہمارا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایم او یو ہو چکا ہے، اس کی خلاف ورزی کرے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم صاحب سہیل افریدی صاحب، شفیع جان بھائی تھے، ان کے ساتھ جو ہمارے مزمل اسلم صاحب تھے، وزیر خزانہ، ان سب نے اپنی ایفرٹس لگا کے اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے اور ان کو ساری چیزیں، اس کے کانسیکوینسز اور ساری چیزیں سامنے رکھی، تو تب جا کے ہمارا وہ ایم او یو واپس بحال ہوا ہے، اور ہماری وہ جو گندم ہے، وہ ویٹ، اس کی ٹرانسپورٹیشن وہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میں ایک ریکویسٹ یہاں سے یہ کروں گا کہ پنجاب اگر سرپلس جا رہا ہے تو وہ ویٹ میں جا رہا ہے، باقی جو صوبے ہیں وہاں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ پورے پنجاب کو اور پورے پاکستان کو یہاں سے اس کی جو فوائد ہے وہ ڈائریکٹلی جا رہے ہیں۔ آپ سوئی کو دیکھیں، گیس نکل رہا ہے، آپ میرے پروونس کو دیکھیں، ڈیمز میرے پاس سارے بڑے بڑے ہیں۔ میں اگر آج کسی چیز پر پابندی لگاؤں گا تو ڈائریکٹلی یہاں پر ہم گنہگار ثابت ہوں گے اور ہمارے اوپر آرٹیکلز لگیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو بدماشی بنائی ہوئی ہے، چونکہ وہ وفاق کے چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی فیملی کے ممبرز ان کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، لہٰذا نہ ان کو روکا جاتا ہے، نہ ان کو ٹھوکا جاتا ہے، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں انشاءاللہ فی الحال مارکیٹ ہماری سٹیبل بھی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے صوبے سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اگر ہمارے پاس شارٹیج آئے گی تو اس کے پاس ہمارے پاس آپشن موجود ہے جو کہ ٹائم پر ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن میری ریکویسٹ فیڈرل سے اور پنجاب سے یہ ہوگی کہ ہمارے بغض میں، اس صوبے کے بغض میں، سیاست کے بغض میں، آپ نے جو پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے جو پورے پاکستان کے میں ویٹ کا ریٹ اوپر لے کے گئے ہیں، آپ نے جو پنجاب کے گروور کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ جو میرے صوبے کے اور سندھ کے عوام کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ آج نہ ہوئے تو کچھ دن بعد، کچھ مہینے بعد، لیکن اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ آخری میری بات یہ ہوگی کہ آپ یہ زیادتی دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب نے تو اپنے ویٹ پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اپنے ڈی سیز کو کڑا کیا ہوا ہے، بتے وہاں سے لے رہے ہیں۔ ہمیں جو سندھ سے جو ویٹ آ رہی ہے، جو سندھ سے ہمارے سائٹ پر ویٹ یہاں پر پہنچتی ہے، آپ یہ ظلم دیکھیں کہ اس ویٹ کو بھی راستے میں روکا جاتا ہے۔ ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30% ہمیں دیں گے تب جا کے آپ لوگوں کے ٹریلرز کے پی میں جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ٹریلرز تھرو بلوچستان اور ان سائڈوں سے ہوتے ہوئے ٹرپل ڈسٹینس کور کرتے ہوئے وہ کے پی میں آ رہے ہیں، اور ہم اس پہ 3 گنا کرایہ دے رہے ہیں، جس سے آج کی مارکیٹ ریٹ ہماری تھوڑی سی جو اوپر ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ورنہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ کرایہ نہ ہوتا تو تب بھی پنجاب سے ہماری مارکیٹ یہاں پر سٹیبل ہوتی۔ ہماری جو پریس کانفرنس تھی آج، مینلی ہماری جو 151 آرٹیکل 151 کی جو خلاف ورزی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے ہے، اور فیڈرل کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ آپ پورے جتنے بھی آپ کے صوبے ہیں، جتنے بھی آپ کے پروونسز ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور آپ ان سب کو برابر کے حق دے۔ آپ نے کل کو ان سارے لوگوں کو، ان سارے صوبوں کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور ہم اس ٹائم ایک اور چیز کے جو ہیں وہاں سے پنجاب سے جو ہے ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے۔ ہمارے جو ملک یہاں پر جو ہماری ڈرائیوز چل رہی ہے، آخری میری لاسٹ بات یہ چل رہی ہے، ہمارے پاس جتنا بھی دودھ آ رہا ہے پنجاب کے سائڈ سے، ہم وہ کنٹینرز روک رہے ہیں، اور ان میں 80% پلس جو کنٹینرز ہیں ان کو ہم ڈسکارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری لیبارٹریز وہاں پر کھڑی ہے، جو موبائل لیبارٹریز ہے،
اور 80% جو ہمارا ملک ہے وہ کیمیکل شدہ ملک ہے. ہم یہاں پر اگر کے پی میں اس طرح کے کسی کنٹینر کو پکڑتے ہیں تو ہم پروڈکشن والی سائٹ پر جاتے ہیں, ہم ان کو سیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ پنجاب سے 80% ملک جو کنٹینرز ہیں وہ آ رہے ہیں, ہم وہاں پر ڈائریکٹلی کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم یہاں سے لیٹرز, جس طریقے سے ہم نے ویٹ کے صورت میں اس کرائسس میں سی ایم پنجاب کو بھی میں لیٹر کر چکا ہوں, میٹنگز بھی ہماری ہو چکی ہے, پی ایم کے ساتھ بھی اس پر سی ایم صاحب کی میٹنگ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے ملک کے حوالے سے بھی ہم لیٹر کر چکے ہیں, اور بھی ہم لیٹرز کریں گے کہ پنجاب میں جہاں جہاں یہ پروڈکشن ہو رہی ہے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہاں پر جا کے ان فیکٹریز کو سیل کریں اور پاکستان کو, سارے صوبوں کو ان کیمیکلز کے ملاوٹ سے صاف صوبہ بنائے, جو کہ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے کیمیکلز کی اور جو انسانی صحت کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. جان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی